बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस की समाअत थी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की सरबराही में। वहाँ पे बड़ा मैच पड़ा शेख रशीद का और काजी फैज़ ईसा का। पहली दफ़ा आमना सामना हुआ और शेख रशीद के वकील ने दुखती रग पर हाथ रखते हुए मौजूदा हालात के ऊपर बात की कि इस वक्त भी अगर आप हक बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ख़तरा इस वक्त है, और फिर किस तरीके से काजी फैज़ ईसा साहब ने मौजूदा हालात को इग्नोर करते हुए माजी की बातों पर कार्रवाई और एक्शन की बातें करते रहे। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब ने समाअत की, चूँकि इस वक्त पंजाब का सबसे बड़ा मसला स्मोक बन चुका है और हमारी जो निगरान हुकूमत है वो इंतहाई नालायक है। और जैसे उस दिन शाहिद करीम साहब को कहा कि LDA ने 70 दिनों में वो फ़लाँ अंडर पास बना दिया, तो जज साहब ने कहा हाँ जी, आपको तो फिर अवार्ड देना चाहिए, आपने बड़ा कारनामा किया जो आपने 70 दिन में अंडर पास बनाया है। उसकी जो स्मोक और उसकी जो आलूदगी है वो पूरा सर्दियाँ जो मौसम सरमा है ये बर्दाश्त करेगा पूरा लाहौर। तो ये तो इनकी नालायकी, और फिर किस तरीके से बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हमने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक पर काबू पाने के लिए शहर भर में हफ्ते के रोज़ प्राइवेट और सरकारी स्कूल और कॉलेज बंद करने का हुक्म दे दिया और हदायत की कि हफ्ते में 2 रोज़ वर्क फ्राम होम पर अमल दरामद करवाएं। अदालत ने रिमार्क से कि लाहौर और उसके गिरदो निवाह में कचरे के ढेर हैं, एक इवेंट करें कि इतवार या किसी रोज़ स्कूल के बच्चों को बुलाकर कचरा उठाएं, ये पूरी दुनिया में होता है। अदालत ने मज़ीद हदायत की कि क्लीन लाहौर के नाम से इवेंट शुरू कर सकते हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के, मेरे ख्याल में जस्टिस शाहिद करीम साहब, मैं यहाँ आपसे इख्तलाफ करूँगा, बच्चों को नहीं, आप सरकारी अफसरान को और जजेस को और वकला को, तमाम जो हमारी सोसाइटी है उसके तमाम लोगों को इन्वॉल्व करें, और उसमें हाई कोर्ट के जज भी हैं, उसमें DC AC भी हैं, और उसमें फिर वकला और बाकी डॉक्टर्स और सारे लोग हैं, बच्चों को नहीं। बच्चों से मैं इख्तलाफ इस वजह से करूँगा कि पहले हम सुना करते थे कि सरकारी स्कूलों में बच्चे सफाइयाँ भी करते हैं, बच्चों को माफ़ी दे दें। हाँ, आप इसमें अफसरान को बुलाएं, ब्यूरोक्रेसी को, जो जिनको हराम लगा है जिनके मुंह को, उनको बुलाएं और उनसे सफाइयाँ करवाएं, ये हो सकता है। हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के खात्मे के लिए शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। कमिश्नर लाहौर की जानिब से लीगल एडवाइज़र साहिबजादा मुजफ्फर अली ने रिपोर्ट जमा करा दी, जिसके मुताबिक ननकाना और शेखुपुरा में फसलों की बाक़ियात को आग लगाने से के वाक़यात हुए हैं। ननकाना साहब और शेखुपुरा के पटवारी समेत दीगर हुकाम को मुअत्तल कर दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि साइकिलिंग को फ़रोग़ देने के लिए लाहौर में इस्तांबुल चौक से लेकर मार रोड तक ग्रीन लाइन बना दी गई है। LDA, वासा और PHA के मुलाजमीन को साइकिलें देने के लिए तजावीज़ निगरान वज़ीर आला को भिजवा दी हैं। अदालत ने जुडिशल वाटर कमीशन के मेंबरान को निगरान वज़ीर आला से जुम्मा को मीटिंग करने की हदायत की और रिमार्क्स दिए कि दूसरे अजला की निस्बत लाहौर में स्मोक पर बेहतर काम हो रहा है, क्योंकि कमिश्नर लाहौर ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं। वकील PHA ने अदालत को बताया कि PHA के तमाम मुलाजमीन की बाइक्स को इलेक्ट्रिक बाइक में तब्दील कर रहे हैं। अदालत ने वाज़ेह किया कि इलेक्ट्रिक बाइक्स का काम हुकूमती सतह पर होगा तो ये ज़्यादा मुफीद होगा। अदालत ने LDA के वकील से इस्तफसार किया कि आप ये बताएं कि लाहौर में जारी तरक्याती मनसूबे कब तक मुकम्मल होंगे। LDA ने बताया कि 90% काम मुकम्मल हो चुका है, आइंदा समाअत पर इस हवाले से पेशरफ्त रिपोर्ट दे देंगे। अदालत ने बावर कराया कि इस बात को यकीनी बनाना है कि 2 हफ्ते पहले जो स्मोक थी वो दोबारा ना हो, और स्मोक का मसला सिर्फ लाहौर का नहीं है, ये पूरे पंजाब का है। अदालत ने जुडिशल कमीशन को वाटर कमीशन को वज़ीर आला से 17 या 18 नवंबर को मुलाकात की हदायत करते हुए समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि हफ्ते के रोज़ स्कूल कॉलेजेस मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हों, जबकि वर्क फ्राम होम की पॉलिसी पर अमल दरामद करवाया जाए। ये भी कहना था अदालत का, और अदालत ने कहा कि इसके ऊपर आप अमल दरामद करवाएं। तो मेरे ख्याल में जस्टिस शाहिद करीम साहब की जानिब से बेहतर जो एक्शन है वो लिया जा रहा है, लेकिन तब तक मामलात बेहतर नहीं होंगे जब तक बड़े पैमाने पर इन चीज़ों पर अमल दरामद नहीं होता और हमारी हुकूमतें सिंसियर तरीके से आवाम की फलाह बहबूद का जो ज़िम्मेदारी है वो नहीं उठाती। मैंने आपको बताया था कि एक दरख्वास्त दायर की गई, और दरख्वास्त, अब आप इमरान खान की दरख्वास्त को देख लें। इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत साइफ़र मुकदमे में 2 हफ्ते होने को हैं, दायर हो चुकी है। उसी दिन नंबर लग गया था, केस नंबर, लेकिन आज तक वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रोना रोते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और चीफ जस्टिस का,
اب ان کو آگے ان کا پالا پڑ گیا سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے فیض حمید کے خلاف ایک پرائیویٹ شخص کی جو ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک ہے اس کی درخواست کو بغیر اعتراضات کے مقرر کیا۔ عدالت نے درخواست کو باقاعدہ سنا، ریمارکس دیے، بہت ساری باتیں ہوئیں اور الٹیمیٹ وہ درخواست نمٹا دی گئی کہ جی یہ درخواست ناقابل سماعت ہے، لیکن اس کا جب فیصلہ لکھوایا تو فیض حمید کے خلاف پوری چارج شیٹ جاری کر دی۔ وہیں پہ فیض آباد معاملہ تھا۔ اب آپ فیض آباد کو 2014 کے دھرنے کو رونا روتے ہیں، جو اس وقت جو کچھ ہوتا رہا ہے عوام کے ساتھ یا جو بنیادی انسانی حقوق کا جو ایک حالات ہیں، برے حالات ہیں، اس پر آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس پر آپ کچھ کرنے کو، چونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ حسنات ملک ہیں، رپورٹر ہیں ایکسپریس ٹرائبون کے سپریم کورٹ سے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی اداروں سے بھی لڑائی ہو چکی ہے اور ججز بھی ان حالات میں کہ جب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی سپریم کورٹ ان کو کوئی ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے اور جو ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہے یا جو کارروائیاں ہیں یا سیاسی طور پر جو ان کو دبایا جا رہا ہے اس پر سپریم کورٹ کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے جی؟ کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے ساتھ بنا کے نہیں رکھی گئی یا ان کے ساتھ جو ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اتنے بڑے عہدے پر پہنچ جائیں اور سارا دن قرآن و حدیث کے لیکچر دیں تو پھر آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کا کوئی ذاتی معاملہ ہو تو اس کو آپ پس سے پش ڈال دیں اور آپ صرف اور صرف آئین اور قانون کے مطابق چلیں اور آپ ہر شہری کو بھلے وہ آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے ایک نظر سے دیکھیں، پھر آپ قرآن پاک کے اور احادیث مبارکہ کے حوالے دیں، پھر لگتا ہے کہ ہاں جی یہ آپ درست کہہ رہے ہیں۔ اب فیض آباد دھرنا کیس ہے، تحریک لبیک پاکستان کے 2017 کے دھرنے سے متعلق اپنے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواستوں کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیا کہ حکومت کا تشکیل کردہ انکوائری کمیشن سابق وزیر اعظم، آرمی چیف اور چیف جسٹس کو بلا کر بھی تفتیش کر سکتا ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں جی کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے، اس وقت کے جو آرمی چیف تھے اور اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے ان کو سابق جو وزیر اعظم اس وقت 2017 میں تو چونکہ نواز شریف تھے اور پھر بعد میں شاہد خاقان عباسی تھے، چیف جسٹس قاضی فیاض کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، امین الدین خان اور اطہر من اللہ۔ آج کی سماعت شروع ہونے سے قبل فیض آباد دھرنا کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی جب وفاقی حکومت نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دے دیا۔ تشکیل کردہ کمیشن میں ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ، 2 ریٹائرڈ سابق آئی جیز طاہر عالم خان اور اختر شاہ شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نوٹیفیکیشن کے ٹی او آرز کے مطابق کمیشن کو فیض آباد دھرنا اور اس کے بعد ہونے والے واقعات کے لیے ٹی ایل پی کو فراہم کی گئی غیر قانونی مالی یا دیگر معاونت کی انکوائری کا کام سونپا گیا۔ سماعت شروع ہوئی تو عدالت کے نوٹس پر شیخ رشید احمد بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ سپریم کورٹ نے شیخ رشید کی نظر ثانی کی درخواست واپس لینے پر خارج کر دی۔ چیف جسٹس نے شیخ رشید سے مکالمہ کیا کہ کیا آپ نے نظر ثانی کی درخواست آخر دائر ہی کیوں کی تھی؟ 4 سال تک اس کیس کو لٹکائے رکھا۔ شیخ رشید نے کہا جی کہ کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی اس لیے درخواست دائر کر دی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا کہ اوپر سے حکم آیا ہے تو نظر ثانی دائر کر دی، سچ سب کو پتہ ہے، بولتا کوئی نہیں ہے، ہمت کوئی نہیں کرتا۔ شیخ رشید کے وکیل نے کہا اب اگلی بات، یہ جواب تھا اور یہ آج کی پوری جو سماعت تھی اس کا کرکس تھا۔ چیف جسٹس کہتے ہیں شیخ رشید کو کہ آپ نے نظر ثانی کی درخواست آخر کیوں دائر کی تھی، اور چیف جسٹس نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا کہ اوپر سے حکم آیا ہے تو نظر ثانی دائر کر دی ہے، سچ سب کو پتہ ہے، بولتا کوئی نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں کرتا۔ آگے شیخ رشید کے وکیل جواب دیتے ہیں جناب والا، آج کل موجودہ دور کی بات ہو رہی ہے، آج کل تو سچ بولنا اور ہمت کرنا کچھ زیادہ ہی مشکل ہو گیا ہے، آج کل سچ بولنا یا ہمت کرنا تو کچھ زیادہ ہی مشکل ہو گیا ہے۔ آگے چیف صاحب کا آپ رسپانس چیک کریں۔ چیف صاحب فرماتے ہیں کہ آج کل کی بات نہ کریں، آج کل کی بات نہیں کرنی، آج کل جو ہو رہا ہے وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ نگران حکومت کے بارے میں چیف جسٹس صاحب فرما چکے ہیں، بہت لائق فائق لوگ آ گئے ہیں نگران، وہ کہتے ہیں آج کی بات نہ کریں، آپ ماضی کی باتیں کریں اور ان لوگوں کی باتیں کریں جو ہمیں پسند نہیں ہیں۔ چیف صاحب نے کہا کہ آج کل کی بات نہ کریں، ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں، ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں پرانی، یہ معاملہ مذاق نہیں ہے، پورے ملک کو آپ نے سر پر نچا دیا۔ شیخ رشید کے وکیل کو کہتے ہیں کہ ہم اس وقت کی بات کریں، اب کی بات نہ کریں، ہم تو اس وقت کی بات کریں، اس وقت آپ نے پورے ملک کو نچایا۔ چیف جسٹس نے کہا یہ کوئی مذاق نہیں ہے، جب چاہے درخواست دائر کی، جب دل کیا واپس لے لی۔ نظر ثانی درخواست اتنا عرصہ کیوں مقرر نہیں ہوئی، یہ سوال ہم پر بھی اٹھتا ہے۔ کیا سپریم کورٹ کو اس وقت کوئی عدالت سے باہر کی قوتیں کنٹرول کر رہی تھیں؟
کیا سپریم کورٹ کو، تو حضور والا تو اب کیا کوئی کنٹرول کر رہا ہے جو سائفر مقدمے کی درخواست ضمانتی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم خود قابل احتساب ہیں، نظر ثانی کی درخواست آ جاتی ہے، پھر کئی سال تک لگتی ہی نہیں ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ فیصلے پر عمل نہیں کیا جا رہا کیونکہ نظر ثانی زیر التوا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے شیخ رشید سے استفسار کیا کہ آپ نے اب بھی یہ سچ نہیں بولیں گے کہ کس نے نظر ثانی کا کہا تھا؟ شیخ رشید نے کہا کہ نظر ثانی درخواست دائر کرنے کے لیے مجھے کسی نے نہیں کہا تھا۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے انکوائری کمیشن کی نوٹیفکیشن عدالت میں پیش کر دیا۔ اٹارنی جنرل نے کمیشن کے TORs بھی عدالت میں پڑھ دیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جو MNA رہ چکے ہیں اور وزیر رہ چکے ہیں وہ تو ذمہ دار ہیں نا، جلاؤ گھراؤ کا کہتے ہیں تو اس پر کھڑے بھی رہیں نا، کہیں نہ کہیں میں نے حمایت کی تھی، دوبارہ موقع ملے تو کیا پھر ملک کی خدمت ایسے ہی کریں گے؟ چیف جسٹس نے شیخ رشید کو روسٹرم پر آ کر بولنے سے روک دیا۔ شیخ رشید سے چیف جسٹس نے مکالمہ کیا کہ آپ سے نہیں پوچھ رہے، آپ کے وکیل سے پوچھ رہے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ شیخ رشید ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، آپ کے حوالے سے عدالت نے کچھ نہیں کہا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 4.5 سال گزر گئے، 60 دنوں میں دیکھ لیتے ہیں۔ حاضر سروس کے بارے میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اس کی سروس متاثر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ابصار عالم سے مکالمہ کیا کہ اپنے خدشات کو ابھی محفوظ رکھیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ہر ادارے کو اپنا کام خود کرنا چاہیے، ہم سے وہ کام نہ کروائیں جو کبھی 184 کی شق کے اختیار کا استعمال کر کے ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے 60 دنوں میں آپ کی بات سچ نکل آئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ امید پر دنیا قائم ہے، ہم پہلے سے ہی شک نہیں کر سکتے، سچ تو تفتیشی بھی نکال سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوانا شروع کرتے ہوئے کہا گیا کہ اٹارنی جنرل نے انکوائری کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفکیشن پیش کیا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ TORs میں شامل کیا جائے گا کہ نظر ثانی درخواستیں دائر کرنا حادثہ تھا یا کسی کی ہدایت۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ TORs ایک ہفتے میں شامل کر لیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم کیس 2 ماہ بعد سنیں گے، جس پر اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ سماعت 20 جنوری کے بعد کی جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کسی کو استثناء نہیں، سب کو کمیشن بلا سکتا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ کمیشن ابصار عالم کے نام لیے گئے افراد کو بھی بلانے کا اختیار رکھتا ہے۔ اب بس نہیں چلتا کہ خود بلا لیں، تو بار بار یہی بات کہ جو ابصار عالم نے جن کے نام لیے تھے نا ان کو ضرور بلائیں، ان کو بلانے کا آپ اختیار رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے پاس اختیار ہے، آپ ان کو بلا سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا سچ اگلوانا ہو تو ایک تفتیشی بھی اگلوا لیتا ہے اور نہ اگلوانا ہو تو IG بھی نہیں اگلوا سکتا۔ دھرنے کی تحقیقات کرنے والا انکوائری کمیشن سابق وزیر اعظم، آرمی چیف اور چیف جسٹس کو بلا کر بھی تفتیش کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کمیشن جسے بلائے اور وہ نہ آئے تو کمیشن اسے گرفتار بھی کروا سکتا ہے، کمیشن آنکھوں میں دھول بھی بن سکتا ہے اور نیا ٹرینڈ بھی بنا سکتا ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے کیس کی سماعت 22 جنوری تک ملتوی کر دی۔ 60 دن میں یہ کمیشن اپنی انکوائری کمپلیٹ کرے گا اور 22 جنوری کو یہ کمیشن اپنی رپورٹ عدالت میں پیش کرے گا۔ عدالت درخواستیں واپس لینے کے باوجود کیس کو خارج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عدالت خود مانیٹر کرے گی اور 60 دن میں یہ کمیشن اپنی انکوائری کمپلیٹ کرے گا اور 22 جنوری کو اپنی رپورٹ جمع کروائے گا۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ ابصار عالم کون سے جا کے بیانات دیتا ہے، کیا فیض حمید کے خلاف یا قمر باجوہ کے خلاف یا نواز شریف اس وقت وزیر اعظم یا شاہد خاقان عباسی تھے یا اس وقت جو چیف جسٹس تھے، کس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، کون ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، کون تھا جس نے یہ سارا دھرنا کروایا، یہ چیزیں تو اس وقت ہی پتہ چلیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ایک بات میں آخر میں بتا دوں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ سارا ملبہ پھر عمران خان پہ ڈال دیا جائے اور جو موجودہ حالات میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ یہ کام بھی عمران خان نے کروایا تھا اور یہ سارا کچھ ہو جائے۔ بہرحال اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔